بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن کی روشنی کی قسم اور رات کے جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے، البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتا دیا، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا۔ پھر یتیم کو دبایا نہ کرو اور سائل کو جھڑکا نہ کرو، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہماری لائیو نشریات سنی جا رہی ہیں، تمام ناظرین کی خدمت میں پاکستان سے باہر بھارت اور وہاں سے بھی آگے خلیجی ریاستیں، عرب امارات اور مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ، وہاں سے بھی آگے کربلائے معلیٰ، نجف اشرف، وہاں سے آگے مشہد مقدس، وہاں سے آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، فرانس اور دنیا کے جہاں جہاں پر اس وقت ہماری لائیو نشریات سنی جا رہی ہیں، آپ تمام کی خدمت میں ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کا محبتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارکہ رمضان کی فیوزات و برکتوں سے الحمدللہ ہم اور آپ سب مستفید ہو رہے ہیں۔ اس ماہ مبارکہ رمضان میں جہاں پر اللہ کی طرف سے جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور خاص کر اس ماہ مبارکہ رمضان میں جہاں پر قرآن مجید کی جا بجا تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کا ثواب پہلے سے کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی محبت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان مقدس ہستیوں میں ایک عظیم المرتبت ہستی ملکۃ العرب، زوجہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام المؤمنین، مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کہ ان کی وفات کے عنوان سے آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں یہاں پر اس موضوع پر گفتگو کے لیے مشہور و معروف مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے، جو آج کے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے قبل کہ میں مہمانان گرامی کا تعارف کراؤں، ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ علم و عمل کا، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا شیف اسد کے ساتھ لذت رمضان میں انشاءاللہ وہ آج بہترین ڈش تیار کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بہترین ریسیپیز بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا تیسرا سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں نعتیہ مقابلہ ہے، نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ یہ تمام پروگرام جن کے تعاون سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان میں کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ہمیں تعاون حاصل ہے، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا۔ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خاں کو فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کو وسیم بھائی ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ کوئس فوڈ انڈسٹری کی جانب سے اور ملکہ مسالہ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں۔ معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلہ میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جاتی ہے، اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہترین شاعرہ بھی ہیں، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر معصومہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں آپ کی یادآوری۔ اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان محترمہ زہرا اصغر ایڈوکیٹ صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسری مہمان مذہبی اسکالر ہیں سعدیہ سعید صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے چوتھے مہمان مشہور و معروف قاری، اور ہر روز ہمارے اس پروگرام کو کلام پاک سے منور فرماتے ہیں، محترم جناب فیصل وڑائے صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عرب میں کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے، اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو حقیقت کبریٰ کے روشن نشانیاں اور صراط مستقیم کے سیدھے ستھرے اور روشن راستے ہیں۔ ابتدائی کلام اور سرنامہ کلام، چونکہ خود شاعرہ ہوں تو چاہتی ہوں کہ کشکول عشق میں جو گویائی کی خیرات عطا کی گئی ہے، جناب سیدہ کے حضور چند مصرے کہ اے واقف اسرار حرا ملکہ ایقان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیب ابی طالب کی رفاقت تیرا احسان، واہ 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 واہ، کونین تیرے جذبہ اخلاص پہ قربان، واہ واہ، آباد تیری یاد سے احمد کے شبستان، سبحان اللہ، سبحان لکھے تیرے بیٹوں نے امامت کے دبستان، واہ 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 واہ، اور کفار نے دی تیری طہارت کی گواہی، کیا بات، تو سبحان شہر ولایت کے گلابوں کا زمستان۔ واہ 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 واہ، ہزاروں درود و سلام، ہزاروں ہدیہ سپاس و عقیدت واہ پہلی نماز کی پہلی عابدہ کے لیے، واہ، اور یوں سمجھیے کہ پہلی آمنا و صدقنا کی نورانی متبرک منزل کی پہلی مسافرہ پر ہزاروں درود و سلام۔ سبحان اللہ، سلام ہو اے پہلی وحی کی ہمدم و ہمراز، واہ، شہزادی کونین کی ماں فاتح حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ام الائمہ، ام السادات، ام الایتام، ام المساکین، ام زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ پر جو عالی النسب شہزادی ہیں۔ اور اب کہتے ہیں کہ عرب میں مقام کیا تھا، تو میں اکثر عرض یہ کرتی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ جناب خدیجہ کو ایک با مال خاتون، اہل ثروت خاتون کے طور پر یاد کیا کہ جنہوں نے اپنا تمام مال راہ خدا میں جان عشق کے قدموں میں رکھ دیا۔
فقط ایک ایثار کے حوالے سے ہم بی بی کا تذکرہ کرتے ہیں، وگرنہ جس طرح آپ نے سوال فرمایا کہ عرب میں ان کی حیثیت کیا تھی، ایک عظیم معظم ہستی ہیں جناب خدیجہ، جن کے بے شمار چہرے ہیں، یعنی بہترین سماجی رہنما ہیں کہ جو اپنے معاشرے کے جتنے مفاسد ہیں، یعنی جو فساد ہیں اس معاشرے میں، ان تمام فسادات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار اور مسلح کے طور پر موجود ہے۔ یعنی وہاں بردہ فروشی کا رواج ہے، تو بی بی اپنے پاک مال سے، جسے بغیر سودی کاروبار کے ایک مساوی مضاربے میں ایک عظیم الشان اقتصادی طور پر ایک عظیم عمل کے ذریعے بی بی جو پاک مال کما رہی ہیں، اس سے بہترین اس مال کو بہترین مصرف یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کروا رہی ہے۔ اسلام میں جو غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہے، مختلف جتنے بھی کفارے آپ جانتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرو آزاد کرو، بڑی آہستہ روی سے اسلام نے غلامانہ سلسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ابتدا جناب خدیجہ سے ملتی ہے کہ آپ نے بے شمار غلام اور کنیزیں آزاد فرمائیں، خرید کر آزاد فرمائیں، اور خود بی بی کے وہ حریر اور ریشم کی تنابوں پر اٹھے ہوئے فولادی میخوں پر استوار اس عظیم الشان محل کو، جس میں ایک وقت میں پورا مکہ سما سکتا ہے، اس میں جو بی بی کی سہیلیاں ہیں وہ بی بی کی آزاد کردہ کنیزیں ہیں۔ یعنی بی بی ان تمام رد کیے ہوئے مخلوقات کو جو غلامی کے سلسلے میں ان کو آزاد کر کے اپنی سہیلیوں میں شمار کرتی ہیں، اور جو آزاد ہونا چاہتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے۔ یہ ایک فساد ہے اس معاشرے کا۔ اس کے بعد سودی کاروبار ہے، یعنی جس میں طبقاتی تفاوت اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک فساد برپا ہوتا ہے معاشرے میں۔ اس کے خلاف بی بی نے ایسا اقتصادی طور پر ایسا قدم اٹھایا، ایک ماہر ترین عالمی اقتصاد میں ایسا قدم اٹھایا کہ جس میں جو منافع ہے وہ برابر تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ مساوی نظام کے نعرے لگانے والے دیکھے خدیجہ کے گھر سے یہ روایت چلی ہے، تو زہرا کے گھر میں جا کر فضہ، زہرا نے رکھا کام میں فضہ کو برابر، یہ درس مساوات اسی گھر سے چلا ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کروا رہی ہیں۔ اس کے بعد سودی کاروبار کو ختم کریے، ایک بہترین معظم اقتصاد کے ماہر کے طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ علم و عمل اور عرفان کی جو شمع روشن ہے۔ ورقہ بن نوفل جو عالم ربانی ہے، محقق لاسانی ہے، سماوی کتب کے عالم ہیں، ان کے ساتھ بی بی ایسے یہود و نصارہ کی ایسی محفلوں میں شریک ہوتی ہے کہ جن میں باقاعدہ آسمانی کتب کے بارے میں غور و خوض ہوتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں ان علمی موضوعات پر جناب سیدہ اپنی پوری بصیرت اور پوری روشن فکری اور بہترین عرفان کے ساتھ بی بی ایک بہترین مفکرہ، عالی ادیبہ اور بہترین شاعرہ کے طور پہ اس معاشرے میں موجود ہے، اور اس معاشرے میں جہاں جی معذرت کے ساتھ بہت بہترین انداز میں ماشاءاللہ آج کل جو معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مقام وہ ایک ملکۃ العرب کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مالدار خاتون تھی، لیکن آپ نے مختلف پہلوؤں پر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اور ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں زہرا اصغر صاحبہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور مقام کے حوالے سے ارشاد فرمائے گا۔ میں اس سے پہلے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے ملکۃ العرب مادر فاطمہ زہرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس، ان کی عظمت، ان کے مقام و مرتبہ کے عنوان سے۔ اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے ذکر فرمایا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح میں محترمہ زہرا اصغر صاحبہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، آپ بھی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت خصوصاً اللہ رب العزت جن کو سلام بھیجے، جبرائیل علیہ السلام جن پر سلام کرے اور فخر و مباحت کرے جس بیوی پر، اس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، کیا فرماتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب کے لیے کہ جس کے قبض قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام تر درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کی محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کی خدمت میں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، اس باعفت بی بی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پہ میں ہدیہ تسلیت اور تعزیت پیش کرنا چاہوں گی۔
یہ وہ بیوی کہ جسے پروردگار عالم سلام بھیجے، کیا مقام ہوگا، کہ جو سیدۃ النساء قریش ہیں، کہ جس طرح سے جناب مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی خواتین میں سردار کہلاتی تھیں، اسی طرح سے ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ ہم صرف ایک ہی پہلو سے دیکھتے ہیں کہ ملکۃ العرب یہ بہت ہی صاحب ثروت خاتون ہیں، مگر دیکھا جائے تو اس بیوی میں جو صفات کاملہ موجود ہیں ان پہ یقین کریں کہ بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، کہ بچپن میں ابھی بیوی، مگر جود و سخا کا عالم دیکھیں، علم کا دریا دیکھیں، کہ اپنے تدریس کے ساتھ ساتھ بچپن میں ہیں ابھی، ان کے والد گرامی نے ایک بہت قیمتی ہار لا کے اپنی بیٹی کو دیا، اور دیکھا کہ 2 دن کے بعد وہ جب ہار نظر نہیں آیا تو پوچھا جناب خولد نے کہ بیٹا وہ جو میں نے قیمتی ہار آپ کو دیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ کہا بابا میری سہیلیوں نے جب یہ ہار دیکھا تو میری سہیلی نے کہا کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتا، اور میں نے وہ ہار اتار کے اپنی سہیلی کو دے دیا۔ اب یہاں یہ سخاوت کا دریا دیکھیں کہ یہ جو چیزیں نا گھر سے ملتی ہیں، خاندان سے ملتی ہیں، تربیت سے ملا کرتی ہیں۔ ہم اگر ہمارے بچہ کوئی اگر سخاوت کرے، کچھ دے کر آ جائے، ہم کیا کہیں گے اتنی قیمتی چیز تھی آپ دے کر آ گئے، کیوں دے کر آ گئے؟ تو ٹوکا نہیں، روکا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سخاوت نسلوں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو سخی در ابن سخی کا در ہے یہ۔ لہٰذا اس بیوی کو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے صفات کاملہ، کہ جس طرح سے کہ عرب کا وہ دور تھا کہ جب عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، جب عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس دور میں اس بیوی کو اہل عرب نے لقب دیا تو کیا دیا؟ طاہرہ کا لقب دیا۔ یہ با عفت با عصمت بیوی ہے، اس کردار کی حامل ہے، اس گھرانے سے اس کے حسب نسب وہ اعلیٰ نسب ہیں، کہ اس بیوی کی ابھی حالانکہ قرآن نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود با ادب ہے بیوی، با عفت ہے، با عصمت ہے، اور ان کے دریا ہیں اس بیوی میں۔ اس بیوی کی مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، یقین جانیے کہ یہ مختصر سا وقت درکار نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، کہ اس بیوی نے کنیزیں آزاد کروائیں، غلام آزاد کروائے، اور یہاں تک کہ عرب میں یہ اہل ثروت، دیکھیں مال تو آج بھی آپ کو مل جائیں گے، مالدار لوگ بہت ہوں گے، مالدار ہونا باعث فخر نہیں ہے، مگر مال ایسا اتنا پاک کہ پروردگار عالم آیت کو نزول کر دے وجدک عائلا فاغنا، کہ خدیجہ کے مال کو پروردگار اپنا مال کہہ رہا ہے، کتنا پاک ہے وہ مال۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی سخاوت کرتی رہی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کر کے، اور کیا کس طرح سے بیوی نے، اور صرف فقط گھریلو زندگی نہیں گزاری بیوی نے، جب یہ بزنس وومن بنی، تجارت کی کس طرح سے کی، کہ بڑے بڑے تاجر آ کر بیوی سے مشورہ کیا کرتے تھے، صلاح و مشورہ کیا کرتے تھے۔ آسان نہیں تھا اس دور میں اس طرح سے لے کے چلنا، تجارت بھی کری، گھر بھی سنبھالا، درس و تدریس کو بھی سنبھالا، اخلاق کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں۔ ہماری جان قربان اس بیوی پر کہا جاتا ہے کہ ملکۃ العرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب میں جب بیوی کا تجارت کے لیے یہ قافلہ نکلتا تھا تو کہتے ہیں کہ 70 اونٹوں پہ بیوی کے مال کی وہ چابیاں رکھی جاتی تھی، اور جب مکے سے یہ قافلہ 100,000 اونٹ جب نکلا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ مکے سے آخری اونٹ نکل رہا ہوتا تھا اور یمن میں پہلا اونٹ داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ اتنی مالدار ہونے کے باوجود اگر یہاں کسی کو یہ اقتدار مل جائے، اتنا مال مل جائے، کیا ہوتا ہے؟ غرور و تکبر میں ڈوب جایا کرتے ہیں۔ سلام اس بیوی کی ذات پر کہ اخلاق کا پیکر نظر آتی ہے، اتنی دولت مند ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں سخاوت دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، کیونکہ اس گھرانے کے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی خاندان، جسے کہا جاتا ہے نا NGO آج کے دور میں، کہ ایک ایسا ادارہ بنایا تھا کہ جہاں لاوارث لوگوں کو پناہ دی جاتی تھی، یتیموں کو پالا جاتا تھا، مسکینوں کو پالا جاتا تھا، اور اس میں شانہ بشانہ بیوی اپنے والد کے اس طرح کے کام انجام دیا کرتی تھی۔ عرب کے اس دور میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور ظلم و ستم اور غلاموں کے ساتھ جو نا انتہائی برا سلوک، ایسے دور میں کہ جہاں پر ایک رخ عرب کا ہمارے سامنے کی دور جاہلیت، ایسے میں اس مقام پر اس جاہلیت کے دور میں بھی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایک تو طاہرہ کے عنوان سے معروف ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ جس طرح خدمات انجام دیتی تھیں، یتیم
بچوں کی کفالت کرنا، اور خاص کر وہ بچیاں جن کو جو درگور ہوتی تھیں، اس سے پہلے جب جناب سیدہ کو معلوم ہوتا تو آپ ان کو لیتی، ان کی کفالت فرماتی۔ یہ تو آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ جو رسول خدا سے منسلک ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ سے کہ آپ کا عقد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور وہ یہ عقد کب ہوا اور یہ کس طرح انجام پایا، کس نے عقد پڑھا، اس حوالے سے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسول حق کی امانت ختیجۃ الکبریٰ، امین عزت و عفت ختیجۃ الکبریٰ، تمہاری گود کی پالی ہے سیدہ زہرا، تمہاری ایسی ہے رفعت ختیجۃ الکبریٰ، اور لٹایا مال سب اپنا رضائے رب کے لیے، ہیں ایسی صاحب ثروت ختیجۃ الکبریٰ، قیام نانی ہے جو سیدہ کے لالوں کی، وہی ہے مرکز عفت ختیجۃ الکبریٰ۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانہ پیش کرنے سے پہلے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو سیرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ابھی اتنی خوبصورت گفتگو دونوں مہمانان گرامی کی جانب سے ہوئی، میں جو اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گی، میری ابتدا یہاں سے کہ اللہ رب العزت نے دنوں میں بھی خاص دن بنائے کہ اگر سارے دن تھے تو ان میں جمعے کو افضلیت قرار دے دیا، 11 مہینے تھے تو رمضان کو افضلیت مل گئی، ان میں سے بھی اس کی راتوں میں بھی، رمضان المبارک کی راتوں میں بھی لیلۃ القدر کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح انبیاء پر فضیلت انبیاء کو فضیلت عام انسانوں پر حاصل ہوئی، اور انبیاء پر فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی، اور آپ کی جو ازدواجی زندگی میں شامل ہوئی انہیں ہم امہات المومنین کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ عورتوں میں سب سے افضل ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ختیجہ تمہارے زمانے کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا وہ کہ جب آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بھیجا نکاح کا پیغام، لیکن یہ تحریک اٹھی کب؟ کچھ اس کے پیچھے محرکات تھے اس تحریک کو اٹھنے کے۔ ایک تو سب سے پہلا آپ کا وہ خواب کہ آپ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ میرے گھر کے اوپر سورج آیا اور اس کی روشنی اتنی پھیلی کہ پورے مکے میں پھیل گئے، اور میں نے دیکھا لوگ میرے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو صبح اٹھیں تو حضرت ورقہ بن نوفل سے اس کی تعبیر معلوم کی، تو آپ نے بتایا کہ بہت جلد آپ کا گھر نور نبوت سے روشن ہوگا۔ اور پھر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کیونکہ ورقہ بن نوفل معلومات رکھتے تھے، کتابوں کے بارے میں علم رکھتے تھے، تو آپ کو وہ بتاتے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ بہت جلد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت سے مشرف ہونے والی ہیں۔ تو پھر حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب شام کی طرف تجارت کے لیے لوگ جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی صداقت اور امانت اس وقت مشہور تھی، تو آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ آپ کے مال کو لے کر جائیں، اور آپ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا، اور میسرہ آپ کے وہ غلام کہ آپ نے ان کو یہ تاکید کی کہ جو یہ کہیں آپ ویسا ہی کریں گے، آپ ان کے غلام بن کر جائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راستے میں جو انہوں نے واقعات دیکھے، آپ نے کہا مجھے آ کر واپس آپ بتائیں گے کہ کیا ہوا، تو میسرہ نے المختصر یہ کہ آ کر ساری چیزیں بتائیں اور فرمایا اور عرضی پیش کی کہ دیکھیے میں نے ان کو یہ دیکھا کہ تمام لوگ لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر مال بیچتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا گیا کہ آپ قسم کھائیں تو ہم مال خریدیں، کہا تم اس کی قسم کھانے کو کہتے ہو جس کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، میں قسم نہیں کھایا کرتا، تمہیں مال لینا ہے تو لو۔ تو میں نے دیکھا آپ جسے چھوڑتے جاتے وہ آپ کے پیچھے چلتا چلا جاتا، اور آپ دین اسلام کا اس وقت پرچار بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جو آپ کی نشانیاں تھیں وہ ظاہر ہونے لگیں کہ آپ ایک درخت کے نیچے سایہ فگن ہوئے تو ایک عیسائی راہب نکل کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ کہا یہ میرے ساتھ تجارت کے لیے آئے ہیں۔ کہا اس درخت کے نیچے کوئی عام شخص نہیں بیٹھ سکتا تھا، اللہ کے آخری نبی کو ہی بیٹھنا تھا، یہ وہی ہیں۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ درخت تر و تازہ ہو گیا۔ اور پھر میسرہ نے بتایا کہ جب وہ چلتے تو دھوپ ہوتی تو ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہوتا۔ جب یہ ساری علامات سنی تو آپ نے عقد کا پیغام بھیجا اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ، اور جب وہ آپ کے پاس لے کر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ میرے لیے عقد کا پیغام آیا ہے۔ تو آپ کے
چچا نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور آپ کے ہمراہ حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب اور کچھ رؤساء عرب چلے. وہاں سے بھی آپ کے عقد میں جن میں مشہور نام ورقہ بن نوفل کا ہے وہ لوگ شامل ہوئے اور آپ کا نکاح آپ کے چچا حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا. اور پڑھانے کے بعد جب انہوں نے خطبہ کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا وہ بھتیجا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں پلڑے کے ایک طرف رکھ دو اور ان کی صداقت، امانت، شجاعت، وجاہت سب ایک طرف رکھ دو، ساری نعمتیں ذیل ہو جائیں گی. یہ ایک واحد شخصیت ہے کہ ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کو منعقد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ بریک کے بعد جوائن کیا ہے مشہور معروف نعت خواں ہما ناز صاحبہ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر خیر مقدم میں گفتگو جاری ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے عنوان سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے. ان کی عظمت، ان کے مقام و مرتبے کے عنوان سے میں گزارش کروں گا محترمہ ہما ناز صاحبہ تشریف فرما ہے، بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جب عشق نے رلایا سرکار نے بلایا چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا. چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا. جب عشق نے رلایا سرکار نے بلایا چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا. چمکا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا. وہاں ہر طرف تھے سائل خیرات بٹ رہی تھی. تھا نور کا سمندر رحمت برس رہی تھی. وہاں ہر طرف تھے سائل خیرات بٹ رہی تھی. تھا نور کا سمندر رحمت برس رہی تھی. کیا کیا تمہیں بتائیں کیا کیا نظارے دیکھے. کبھی جالیوں کو چوما کبھی ہچکیوں سے روئے. کبھی جالیوں کو چوما کبھی ہچکیوں سے روئے. سرکار نے بلا کر کیا کیا عطا کیا ہے. بے نور میرے دل کو پر نور کر دیا ہے. سرکار نے بلا کر کیا کیا عطا کیا ہے. بے نور میرے
کر دیا ہے، جسے چاہے وہ بنا دے، جسے چاہے وہ بلا لے، وہ گدا جو ان کے در کا سلطان وہ بنا دے، وہ گدا جو ان کے در کا سلطان وہ بنا دے۔ جب عشق نے رلایا، سرکار نے بلایا، چمکا میرا مقدر، میں مدینہ دیکھ آیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ رب کائنات کی جانب سے جب وحی کا نزول کا آغاز ہوا اور تبلیغ دین کا جب آغاز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت جو حالات پیدا ہوئے، جو رکاوٹیں آئیں، جو بندشیں ہوئیں، ایسے میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کیا کردار رہا خاتم المرسلین کی حمایت میں؟ بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ چشم بصیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کی غیبت میں رسول اللہ کو پایا۔ یعنی غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ شخص موجود ہو اور شخصیت موجود نہ ہو۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے بی بی نے اپنی چشم بصیرت سے اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو علمی محافل تھیں، ان میں انجیل و تورات و زبور کے مطالعے کے بعد اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ وہ آقا کے تمام فضائل و مناقب سے آگاہ ہو چکی تھی، اور پھر میسرہ کو بھیجنا، اور فقط اس لیے کہ وہ آ کر ختمی مرتبت کے وہ معجزات بیان کرے اور ان معجزات پر ایمان لا کر آمنا و صدقنا کی منزل پر شہزادی آ جائیں۔ اس کے بعد بی بی اس وقت سے آقا کو پہچان کر چشم بصیرت کے ساتھ آقا کی اس غیبت کی شخصیت بالغیب پر ایمان لا چکی تھی۔ یؤمنون بالغیب کی مومنہ ہے، صادقہ ہے، یقین کی اس منزل پر شہزادی موجود ہے جہاں وہ رسول اللہ کے لیے ایک عظیم، رسول خود فرماتے ہیں ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، یعنی وسیع امیر المؤمنین کی اخلاص سے بھری ہوئی ضرب کے برابر اخلاص نیت کی بنا پر جناب خدیجہ کو برابر کھڑے کر دینا علی کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر کہ رسول اپنے وسیع کے مقابلے میں کسی اس کردار کو پیش کرے کہ بے شک اسلام جو ہے وہ تلوار علی اور ضرب علی اور ثروت خدیجہ سے پھیلا ہے۔ اور میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ملت سے مخاطب ہوں کہ ہم صرف یہ تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ بی بی نے ان تمام مشکلات پر اپنے مال کو پیش کر کے ان تمام مصیبتوں کو جو آقا پر وارد ہو رہی تھی، اپنی التفات، اپنے مہر و محبت، اپنی عاشقی، اپنی جان عشق میں اپنی اس دل غم خاری اور دلداری سے اس کو ختم نہیں کیا۔ ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ شہزادی کی وہ دولت کہاں کہاں پر کس جگہ مصرف میں آئی۔ یوں سمجھیے کہ مکہ اور مدینہ دونوں میں جو مشکل پیش آئی اس کے سامنے سینہ سپر تھی جناب خدیجہ، اور ان کا مال کہاں کہاں پر خرچ نہیں ہوا۔ یعنی مکہ سے شروع ہوئی بات، وہ تمام غلام کے جن کو اسلام لانے کے بعد بالکل نادار و فقراء بن چکے تھے، ان کے سرداروں نے ان سے اقتصادی تعلقات توڑ لیے تھے، کھانے پینے کی مصیبت تھی، بی بی ان کی کفیل بنی۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ بی بی نہ صرف حقیقی ام المومنین ہے، باقی تمام امہات المومنین اعزازی ماں ہیں مومنوں کی، مگر یہ وہ بی بی ہیں کہ جو حقیقی ماں ہے رسول کے بچوں کی اور مانوی ماں ہے ان کی، جن کی کفالت کی ہے بی بی نے۔ اس کے بعد بی بی، اگر میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے وہ حسابات دوں کہ بی بی نے کس کس مشکل میں قحط پڑا ہے، تو بی بی نے اتنا عطا کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اس دن گنتی کے جو لفظ تھے وہ ہند سے ختم ہو چکے تھے اور بی بی کا مال ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد بی بی نے اصحاب صفا اور جناب مدینہ میں جو مسجد تعمیر کی گئی، ہجرت حبشہ میں جو استعمال ہوئے گھوڑے، جتنے بھی مصارف تھے وہ جناب سیدہ کی طرف سے مسلسل امداد مصطفیٰ جاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ایک محرم راز سر الہی کی امینہ، محبت کرنے والی، دلدار، غمخوار، محبت کرنے والی
علی صاحب ایثار وہ محبوبہ اور معشوقہ کے جو اپنے جان عشق کے قدموں میں اپنا آپ بھی وار چکی ہے اور اپنا مال بھی. خدا کی قسم خائن مورخ یہ کہتا اگر رسول اللہ زوج کے لیے بی بی کے التفات کو دیکھ کر خود آگے بڑھتے تو یہ کہا جاتا کہ بی بی نے زوج کا رسول اللہ نے ایک مالدار عورت سے شادی کی تاکہ مال کو دین کے لیے استعمال کرے. مگر خدا کی قسم جناب سیدہ کا وہ سیاسی تدبر ہے کہ بی بی نے خود پیغام بھیج کر یہ بتا دیا کہ آقا مال کے پیچھے نہیں گئے بلکہ مال اور صاحب مال خود چل کر آقا کے قدموں میں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. تو قدم قدم پر اخلاقی، اقتصادی، معاشی، سماجی بائیکاٹ ہو چکا ہے رسول کے ساتھ، اور اس میں بی بی ساتھ موجود ہے. شیب ابی طالب، آج غزہ بھی شیب ابی طالب کی تصویر شکل پیش کر رہا ہے. گھاس کھانے کی نوبت آ چکی ہے اور اس مقام پر شہزادی اسی صداقت، اسی استقامت کے ساتھ استقامت کا کوہ گراں بن کر، ایثار کی دیوی بن کر آقا کے پیچھے کندھے سے کندھا ملا کر چلی ہے. شاید اس لیے رسول نے علی کے برابر خدیجہ کو کھڑا کر دیا. ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی، اور آپ نے جس انداز میں بتایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کیونکہ ان کے پاس بہت دولت تھی رسالت میں آپ ان کی طرف گئے، بلکہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے خود رشتہ بھیجا. جبکہ اس وقت عرب کے بڑے ثروت مند جو بڑے بڑے زمانے کے سیٹھ جو آپ کہیں تو وہ رشتے بھیجتے تھے، بادشاہوں نے رشتے بھیجے. آپ نے سب کے رشتے ٹھکرائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے خود رشتہ بھیجا. تو یہاں یہ بات ثابت ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ آپ ان کی طرف نہیں گئے بلکہ وہ آپ کی جانب آئی ہیں. وہ دولت آپ کے پاس لے کر آئی ہیں، آپ دولت کی طرف راغب نہیں ہوئے. تو یہ مقام و مرتبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے محسنہ اسلام ہے. جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام ہیں، رسول خود محسن انسانیت ہے اور ان کی محسنہ جناب آپ کی وفات پر تو انہوں نے غم کا سال قرار دیا. یعنی پورے سال کو خود نہیں بلکہ پورے امت کے لیے کہا کہ یہ غم کا سال ہے، اس سے بڑا عام الحزن قرار دیا. بالکل بہت خوبصورت بات کی آپ نے. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ اگر ارشاد فرمائیں کہ آپ نے جا بجا ہر مقام پر ہر مشکل میں آپ نے کس طرح ساتھ دیا. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور ان میں خاص کر اعلان نبوت کے بعد کے مشکلات ہیں، جس میں شیب ابی طالب بھی ہے، کہ آپ نے کس طرح ساتھ دیا. بہت ہی گمبھیر سوال ہے یہ، مگر خدا نہ کرے اگر زندگی کے ساتھ نشیب و فراز آتے ہیں، مگر جب نشیب آتی نا تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور آج کے دور میں جیسا کہ ہم دیکھیں کہ کافی جو فیملی ایشوز آج کل بڑھ رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے کہ غربت کی وجہ سے. مگر یہ بی بی وہ ہے کہ ہماری جانی قربان کہ جب ایسا وقت آیا تو بی بی جو ملکۃ العرب تھی، ساری دولت صرف رسالت پہ اور دین اسلام پہ اس طرح سے قربان کی کہ میں یہاں یہ کہتی چلوں کہ جس طرح سے بیت المال سے اصحاب اور امہات المومنین کے وظیفے بنائے گئے، بیت المال سے فیض پہنچتا رہا، مگر بیت المال کی بنیاد کیسے رکھی گئی؟ جناب خدیجہ کے مال سے رکھی گئی. مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی ہے تو مال خدیجہ سے رکھی گئی ہے. یہ وہ بی بی ہے. جب اتنا مال اور اتنی دولت کے باوجود جب یہ ایسا وقت آیا تو اس بی بی کے قدم لڑکھڑائی نہیں بلکہ رسالت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر شیب ابی طالب کوئی عام حالات نہیں تھے، پہاڑوں کے درمیان، پتھروں کے درمیان، اور ایک دو دن کی بات نہیں، ایک دو مہینے کی بات نہیں، بلکہ 3 سال اس میں محصور رہے. اور اس میں یہ بی بی نے بھی ان مشکلات کا سامنا کیا، مگر ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملتی کہ اس بی بی نے شکوہ کیا ہو، گلہ کیا ہو. آج کی خواتین کے لیے بہت بڑا میسیج ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ جب زندگی میں نشیب آئیں تو صبر و استقامت کے ساتھ، خدا پہ توکل اور یقین کے ساتھ، یقیناً پھر پروردگار عالم کامیابی سے ہمکنار کرے گا. سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ پروردگار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ جب شیب ابی طالب کا دور آیا تو اس بی بی نے بھی مشکلات اٹھائی. اور کیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جڑی بوٹیاں کھائی جاتی تھی، گھاس پتے، کہ وہ جو رگیں تھی وہ سبز رنگ کی ہو چکی تھی. اتنے 3 سال کے یہ فاقوں پہ نوبت، فاقوں کے بعد جڑی بوٹیاں کھائی گئیں، اور پھر جب 3 سال کے بعد یقیناً یہ بی بی جو ہیں یہ علیل ہو گئیں. یہ اتنا مطلب تکلیف دہ عمل تھا، مگر رسالت کے لیے بی بی کیا کرتی تھی؟ محبت سے، شفقت سے کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول گھبرائیے نہیں، بے شک آج آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے مگر وہ رب ذوالجلال پروردگار آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ حامی و ناصر ہے پروردگار عالم.
صبر سے حوصلے سے اس وقت کو گزارا. نہ صرف شیب ابی طالب بلکہ پوری زندگی اگر دیکھی جائے تو رسول کے ساتھ، رسالت کے ساتھ دولت تو قربان کر ہی رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ اپنے گھر کو، امور خانہ داری کو بھی لے کے چل رہی تھی. اور یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا جب رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دیا جاتا تھا، مگر یہ وہ بی بی ہے کہ جن کے ذریعے سے رسول خدا کی نسل چلی اور قیامت تک جاری و ساری رہی. سبحان اللہ. جن لوگوں نے ابتر کا طعنہ دیا. انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پہ. ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی وفات کے عنوان سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے. ہمارے ساتھ مشہور معروف نعت خواں تشریف فرما ہے ہما ناز صاحبہ. میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں رضانہ عقیدت پیش کریں. بہت اعلیٰ ہے بی بی حضرت خدیجہ، بہت اعلیٰ ہے بی بی حضرت خدیجہ، محمد کی ہے پہلی زوجہ خدیجہ. بہت اعلیٰ ہے بی بی حضرت خدیجہ، محمد کی ہے پہلی زوجہ خدیجہ. تھی پیشہ تجارت میں ان کو مہارت، تھی پیشہ تجارت میں ان کو مہارت، لگی اچھی ان کو نبی کی صداقت، لگی اچھی ان کو نبی کی صداقت. ملا طاہر آقا لقب بھی انہی کو، ملا طاہر آقا لقب بھی انہی کو. دیا تحفہ اولاد میرے نبی کو، دیا تحفہ اولاد میرے نبی کو، دیا تحفہ اولاد میرے نبی کو. سقا میں بھی اول تھی حضرت خدیجہ، سقا میں بھی اول تھی حضرت خدیجہ، حیا میں مکمل تھی حضرت خدیجہ، حیا میں مکمل تھی حضرت خدیجہ. دعا ہے فقط اب تو ریحان میری، دعا ہے فقط اب تو ریحان میری، بنے زندگی میری مثل خدیجہ، بنے زندگی میری مثل خدیجہ. بہت اعلیٰ ہے بی بی حضرت خدیجہ، محمد کی ہے پہلی زوجہ خدیجہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ
رسالت میں اور بارگاہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں کلام پیش کیا. بہت ممنون اور مشکور ہے آپ کے. میں سلسلے گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا اس سیگمنٹ میں. سعدیہ سعید صاحبہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو خود رسول اللہ کی زبان سے جو کچھ آپ کی شان میں ارشاد فرمایا وہ اگر ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی ایک بات کہ دیکھیے، جب بھی کوئی شخص کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے تو پیچھے جب تک وہ کڑی چلتی رہتی ہے اس کا اجر وہاں تک پہنچتا رہتا ہے. اور خواتین کے لیے یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے بلکہ ہر شخص سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اور آپ ہی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کل کائنات جب تک پڑھتی رہے گی صدقہ وہاں تک جاتا رہے گا، یعنی اس کا اجر آپ تک پہنچتا رہے گا، کیونکہ وہ ایک نیکی کا جو سلسلہ اور ایک کڑی بن گئی. تو جب تک جو پڑھتا رہے گا، چاہے آنے والے، چاہے پہلے گزر جانے والے، چاہے بعد والے، جب پڑھیں گے وہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ تک اجر کا. اب جہاں تک بات ہے کہ آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ارشادات ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری اتباع اور اقتداء کے لیے 4 ہی خواتین مکمل چیز ہیں کہ جن پر تم عمل کر سکتے ہو. ان میں سے 4 میں سے حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور اگر ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ایمان قبول کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ جو ایک گوہر آشکار تھا آپ نے اس وقت پہچانا جب تک وہ ظاہر نہیں ہوا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقد ہونے کے ساتھ ہی آپ نے سارا مال پیش کر دیا اور اثر سے پہلے سرکار نے اس مال کو تقسیم کر دیا. یعنی وہ آپ کی وہ حیثیت تھی کہ 20 خادمائیں آپ کے ارد گرد ہوتی تھیں. آپ نے کبھی پانی خود نہیں پیا تھا. جب سرکار کے عقد میں گئیں تو پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے، آپ کے لیے خود کھانا تیار کیا، اور جب تیار کر کے چلیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت خدیجہ جس برتن میں آپ کے لیے کھانے کا اور پینے کا سامان لے کر آ رہی ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کا سلام پیش کیجئے اور میرا سلام پیش کیجئے، اور انہیں یہ بشارت دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا گھر تیار کیا ہوا ہے کہ جہاں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، ان کے لیے وہ سونے کا گھر تیار کیا ہوا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے اتنی محبت کی کہ آپ کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے لیے ایسی خاتون تھی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے میری تصدیق اس وقت کی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور ان کے مال نے میری ڈھارس اس وقت باندھی کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، یعنی اپنے بھی چھوڑ گئے تھے تو آپ کے مال نے وہ تقویت دی. اور شیب ابی طالب میں رہنا آپ کے لیے کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن جب سرکار سے محبت کا دعویٰ کیا تو پھر ہر قدم پہ ساتھ رہیں. آپ کے مال کی یہ حالت تھی کہ اگر سامنے وہ انبار لگ جائے تو آپ پیچھے چھپ جایا کرتی تھیں، لیکن آپ نے وہ سارا مال سرکار کی خدمت میں پیش کر کے بتا دیا کہ آپ کو ان سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے. اور سرکار کے عقد میں آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو وہ عزت، وہ شان، وہ عظمت دی کہ آپ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد فرماتے تو میں رشک کرتی آپ پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے یاد کرتے ہیں، اور آپ کی یاد میں وہ بکریاں قربان کراتے اور ان کے حصے کروا کر آپ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا آپ سے محبت کا جو ہمیشہ جاری رہا. اور آپ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا رشک کرنا بھی یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے، اور محبت کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت پہ حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا کہ جب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یقیناً یہ مختصر سے پروگرام میں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کئی پروگرام چاہیے. انشاءاللہ اس پر کل بھی گفتگو ہوگی، لیکن آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے خود ختم مرتبت اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے درمیان، جیسے آپ نے فرمایا کہ
آپ کی زندگی میں پھر آپ نے کوئی شادی نہیں کی، اس کے بعد جتنی شادیاں ہیں اس کے بعد کی شادیاں ہیں، آپ کی زندگی میں پھر آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی، تو آپ کی جو ازدواجی زندگی اس سے ہماری خاص کر معاشرے میں اس کا کیا پیغام ہے خواتین کے لیے؟ ناظرین خدمت پیش کیجیے گا۔ ماشاء اللہ، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گھریلو زندگی کے حوالے سے اور جو عائلی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں بی کا ایثار جا بجا نظر آتا ہے، نہ فقط مال، یعنی آپ اپنے گھر میں بھی صاحب ایثار بیوی کے طور پر سامنے آتی ہیں، اور یہ وہ گھر ہے جہاں پر رسول اللہ مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زوجہ فاطمہ کو کیسا پایا، تو آپ فرماتے ہیں اطاعت و عبادت میں اپنا مددگار پایا خدا کے راستے میں۔ تو یہ وہ اطاعت و عبادت میں مددگاری جو ہے یہ عورت کے لیے بہترین سبق ہے کہ ایسی ایثار اور ایسی عبادت اور ایسی اطاعت میں مددگار ہو عورت، اور ایسی کوثر کی جنت تعمیر کرے جو بسا کر جناب زہرا نے دکھائی ہے۔ اور اگر ہم اپنی چار دیواریوں کو اپنے ایثار کی روشنی سے اگر اپنے گھروں کو محضر کوثر بنا دیں تو یہ وہ منتظرین کے گھر تیار ہو سکتے ہیں جہاں پر وہی نسلیں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ ایثار جناب سیدہ مسلسل رسول اللہ کے ساتھ معاشرت میں اقتصادی طور پر ہر جگہ پر مولا کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ ناز کرتی ہیں امہات المومنین جس نسبت پر آقا مصطفیٰ سے آقا مصطفیٰ ناز کرتے ہیں جناب سیدہ کے حوالے سے اس نسبت پر۔ اور کیا عظمت ہے اس شہزادی کی کہ اللہ اکبر، اس گھر میں جہاں رسول اللہ ہیں اور جناب سیدہ ہیں اور ان کی حقیقی ثمر مبارک کوثر جو جناب فاطمہ زہرا ہیں، گویا یوں سمجھیے کہ خیر کثیر کا مصدر و محور ہیں، یعنی جتنے خیر آقا مصطفیٰ سے صادر ہوں گے اس کا منبع و محور ہے وہ کوثر قرآن جسے خدا نے آغوش جناب خدیجہ کی زینت بنایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا نسب کے طور پر ایک باعظمت ترین ایک شہزادی ہوگی جن کو ظرف بنایا خدا نے اور وسیلہ بنایا، امینہ کائنات، مجاہدہ ولایت، راضیہ مرضیہ صادقہ طاہرہ مطہرہ مبارکہ زہرا حورائے انسیہ ام الکتاب ام الحجج جناب فاطمہ زہرا کی ماں قرار دیا، اور آپ نے اس شہزادی کو اپنے آغوش میں تربیت کی اور آقا کو معذرت کے ساتھ یہاں پر قطع کلامی معاف۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام مرحبا، سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کے عنوان سے۔ اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما رہی تھیں کہ آپ کا جو ازدواجی آپ کی زندگی ہے اس سے آج کے زمانے کی خواتین کے لیے کیا کیا میسیجز ہیں، آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ جناب بہترین بی بی کا اسوہ ایک باعظمت ترین شہزادی جو اپنے عفت و حیا کے پردے میں اپنے گھر میں رہ کر ایک عالمی ٹریڈ چلا رہی ہے۔ آج کی خاتون کے لیے بہترین ہے کہ عفت و حیا اور اپنی پاک دامنی، اور عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، اس کی حدود ہیں جن حدود میں رہ کر وہ اپنی بہترین معاشرے میں اپنا کردار۔ بی بی نے گھر میں بیٹھ کر ایک بین الاقوامی تجارت چلا کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ایک عورت گھر میں بیٹھ کر وہ تمام امور سر انجام دے سکتی ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے خواتین کو ان کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ بہترین تربیت، اس کے ساتھ شوہر کی مددگاری، ہر مقام پر شوہر کا مددگار رہنا ایک بہترین کنبے کی بنیاد۔ اس وقت جو کنبے ٹوٹ کر ہمارے معاشرے جو ہے وہ اسے مغرب زدگی میں جو کنبے ٹوٹ رہے ہیں وہ اس کی فقط اور فقط وجہ یہی ہے کہ عورت اپنی حدود سے باہر آنا چاہتی ہے۔ وومنس ڈے جو ہمارے ہاں منایا جاتا ہے خواتین کے، اس میں ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا کیونکہ اسوے یہ نہیں ہے، اسوے ہم نے درآمد کیے ہیں مغرب سے، اور مغرب میں وہ شکاری ہیں جو عورت کو شکار کرنا چاہتے ہیں، اور ان شکاریوں کے بنائے ہوئے وہ جال ہیں کہ جن میں عورت پھنس کر میں، میری مرضی، میرا جسم کے نعرے لگا رہی ہے، وگرنہ مرضی الہی میں ڈھلی ہوئی وہ خواتین کے جنہوں نے باوقار ترین قد کے ساتھ کائنات کو تسخیر کیا، کربلا کی خواتین ہوں یا بی بی خدیجہ ہوں، جناب فاطمہ زہرا، یہ وہ باعظمت خواتین
خواتین ہیں جنہیں زمانہ آج تک یاد رکھتا ہے، تو عورت کے لیے سب سے بہترین کردار وہ ہیں اور آئیڈیل ہیں، اور اس میں صرف جناب خدیجہ کہاں، جناب فاطمہ زہرا اوقاف رسول اور خود اپنا فدق جیسا باغ اور جیسے 6 اور باغات بی بی کے ہیں، وہ تمام امور اقتصادی بی بی خود سنبھالتی ہے جناب فاطمہ گھر میں بیٹھ کر۔ اور یہ عظمت ہے کہ جس طرح رسول نے عقد کیا خدیجہ جیسی مالدار ترین ملکۃ التجار سے، مگر میرے آقا کے روز و شب کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا، اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہزاروں دینار کی آمدنی مدینہ میں ایسے بانٹی جاتی ہے کہ فاطمہ کا دروازہ کبھی سائلوں سے خالی نہیں ہوا، مگر جب خود اپنی چادر یہودی کے ہاں گروی رکھتی ہے کسی محتاج کو کھلانے کے لیے تو وہ چادر پیوند لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ زہرا اصغر صاحبہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے آج کے خواتین کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی آج کی خواتین کے لیے اگر سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سمجھ میں آ جائے نا تو یقین جانیے زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ میں لائر بھی ہوں، ایڈوکیٹ بھی ہوں، تو فیملی ایشوز اس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں، چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو پہلو ملتا ہے نا ہمیں شہزادی کی سیرت سے وہ ہے عجز و انکساری۔ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود بی بی کا اسوہ اور بی بی کی عجز و انکساری ایسی کہ جو آج کی خواتین میں کم از کم مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ اگر ہم اس پہلو کو سمجھ لیں، دیکھیں شریعتی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے تمام میدان، تمام فیلڈز آپ کے لیے، کسی کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا آپ جس فیلڈ میں جانا چاہیں، مگر شریعتی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے گھر بھی سنبھال سکتی ہے اور جس فیلڈ میں جانا چاہیں اسے بھی کر سکتی ہیں۔ ان سے بڑی بزنس وومن کون ہو سکتی ہے آج کے دور میں؟ تو جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے گھر کو بھی سنبھال سکتی ہیں، اور گھر بھی کیسا کہ مثالی گھرانہ ہو کہ قیامت تک جیسا اس گھرانے کی مثالیں دی جاتی ہیں، قیامت تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جب وہ بیوی کر سکتی ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں؟ میسیج یہی ہے کہ عز و انکساری لائیں، چاہے آپ کے پاس علم ہو، چاہے حسن ہو، چاہے دولت ہو، جتنا بھی جو چیز آپ کو میسر رب کائنات نے عطا کی ہے، تو لہٰذا غرور و تکبر نہ آئے بلکہ عز و انکساری کے ساتھ پروردگار کا شکر کرتے ہوئے وہ جو نعمت مجھے ملی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کرنا ہی شکر پروردگار کہلاتا ہے۔ اور یہاں تک دیکھیں کہ عز و انکساری کیا ہے کہ جب بی بی کا آخری وقت آیا، نزا کا وقت آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے جو وصیت کی تھی، ملکۃ العرب ذہن میں رکھے، بی بی کے اخلاق اس وقت کیا تھا؟ وصیت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنی بیٹی سے کہ اپنے بابا سے کہنا، چونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بائیکاٹ ہوا ہے اور رسول کہاں سے کفن لے کر آئیں گے، تو کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ وہ ابا کہ جب رسول پہ وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ ابا مجھے کفن میں دے دی جائے۔ مگر سلام اس بی بی پہ کہ جب اس بی بی کے لیے رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، انہوں نے کفن دیا، ادھر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ پروردگار عالم نے اس بی بی کو کفن بھیجا ہے جنت سے، جو عالمین کا رب ہے۔ 2 کفن ملے، ایک رحمت للعالمین نے دیا اور ایک رب العالمین نے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساجدہ سعید صاحبہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جھگڑے، خاندانی گھریلو معاملات جو ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ایسے میں ہم ان مقدس اور آئیڈیل شخصیات اور ہستیوں کو سامنے نہیں رکھتے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم آپس کے اختلافات ہمارے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ شخصیات، یہ ذوات مقدسہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گی، ابھی آپا نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل آج بچوں کے لیے آئیڈیل شخصیات، رول ماڈل کون بن گئے ہیں۔ کیوں؟ فرق یہاں پر تب پتہ چلتا ہے کہ گھر میں پیچھے تربیت کا مقام کیا ہے۔ جب ہمارے گھروں میں وہ تربیت ہی نہیں رہی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام علی مقام کے کردار والے بچے پیدا ہوں گے؟ اگر ہم تربیت ہی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر کریں گے تب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اولاد اور پھر ان سے چلنے والی نسلیں پیدا ہوں گی۔ جب ہم نے وہ تربیت کا معیار ہی نہیں رکھا اپنے، اور آج کل کے دور میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین میں واقعی صبر و برداشت نہیں ہے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ
آپ ہی تسلی دیا کرتی تھیں۔ پھر جب لوگ آپ کو ستاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا لہجے سے اتنی تسلیاں دیتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنا بوجھ بھول جاتا تھا اور اگلے دن اسی تحریک کے ساتھ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے تھے۔ لیکن آج کی خواتین گھر میں اگر مرد آتے بھی ہیں تو پہلے اپنے شکوے شکایت رکھتے ہیں، جبکہ وہ شخص باہر سے کتنی مشکلات جھیل کر آ رہا ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے دین اسلام کی معلومات لینا، وہاں سے تربیت حاصل کرنا، اپنے بچوں کو تربیت دینا چھوڑ دی ہے تو آج ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سیرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی طرف آ جائیں، آج دیکھنے والے تمام لوگ اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں نیت کرنی چاہیے، کیونکہ جب بندہ نیت صرف کر لیتا ہے تو ایک گناہ اس کا درجہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو 10 درجات اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی یہ جو ساعتیں عطا کی ہیں، اس میں ہمیں سیرت خدیجۃ الکبریٰ اور جتنی امہات المومنین ہیں سب کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں سب ہم اپنے گھروں میں دیکھیں گے۔ لیکن فرق صرف تربیت کا ہے کہ اگر آج بھی دین مطہرہ پر عمل کرنے کی طرف آ جائیں تو ہماری نسلیں پروان چڑھ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آؤں گا۔ ماشاءاللہ آپ ایک شاعرہ بھی ہیں، اور میسیج اگر آپ دینا چاہیے، اگر چند اشعار اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں، یا پھر ایک آپ میسیج آج کا خواتین کے لیے۔ شعر تو میں اپنے بیان کر چکی ہوں ابتدائے کلام میں، جی بالکل، اور یہی ہے کہ خدیجہ، فاطمہ، زینب عورت کی پورے سرخروئی اور باعظمت کردار کی ایک پوری کڑیاں ہیں، اور ایک داستان ہے جو مکمل ہوتی ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، اور ان تینوں ہستیوں کے ساتھ عورت اگر سر فخر سے بلند کر کے چلے اور ان کے اسووں پر چلے تو وہاں ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے ہر کردار میں وہ روشنی لا سکتی ہے، وہ طاقتور وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے دنیا میں۔ آپ بتائیے کہ وومن امپاورمنٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ طاقتور خاتون جو ولایت کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے، وہ طاقتور خاتون جو نبوت کے پیچھے ڈھال بن کر کھڑی ہے، یا وہ خاتون جس نے سر امامت کی تفسیر شہادت پیش کرنے کے لیے بازاروں اور درباروں میں باقاعدہ ان مردوں سے مخاطب ہے جو مرد سو چکے ہیں، اور عورت ایک خاتون ہے جو انہیں جگانے کے لیے موجود ہے۔ اسے وومن امپاورمنٹ کہتے ہیں۔ اپنے حقوق کے ذات کے لیے لڑنا اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم خدا سورہ حمد کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی ہم کا لفظ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی میں کو درمیان میں لاؤ، یہ میں، میرا جسم، میری مرضی، یہ میں کو خدا توڑنا چاہتا ہے۔ اور باعظمت ترین تاریخ میں وہ خواتین ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے اٹھی، جنہوں نے مدر ٹریسا کو دیکھ لے، اس طرح کی خواتین جنہوں نے انسانیت کے لیے آواز اٹھائی، وہ خواتین باعظمت ہے، با کردار ہے، انہیں زمانہ اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ اور یہ وہ تینوں کردار ہیں جنہوں نے عورت کی طاقت کو اس طرح سے بنوایا ہے کہ بڑے سے بڑے جابر ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زبان، تیغ زبان سے کائنات کے سارے فرعونوں، نمرودوں اور یزیدوں کو خاک میں ملانے والی وومن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی طاقتور خواتین فاطمہ، خدیجہ اور زینب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر معصومہ شرازی صاحب آپ کا، زہرا اصغر ایڈوکیٹ صاحبہ، سعدیہ سعید صاحبہ آپ کا نہایت ممنون و مشکور کہ آپ تشریف لائیں اور اس مقدس اور محترم ہستی کے شان میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے شیف اسد صاحب لذت رمضان میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ مرحبا سیری کی براہ راست نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین کرام، کون بنے گا سچ کی آواز میں آج مقابلے میں جو نعت خواں حضرات تشریف لائیں گے، جج صاحبان تشریف لا چکے ہیں، اور نعت خواں حضرات انشاءاللہ جیسے جیسے ہم بلائیں گے تو وہ آپ کے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں جج صاحبان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں،
آج کے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے جن کا ہمارے ساتھ ہر روز تعاون رہتا ہے، کوئی فوڈ انڈسٹری کی جانب سے اور ملکہ مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک شناخواں حضرات کے لیے سحری کا انتظام ہے، اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے اور 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے شناخواں کو فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کو وسیم بھائی ہیمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے اس مقابلے میں جج صاحبان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمارے مہمان مشہور و معروف نعت خواں حافظ رضوان گھمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ شاگرد خاص ہیں سید زبیب مسعود صاحب شاہ صاحب کے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہر روز ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، مشہور معروف منقبت خان اور نعت خواں جناب محمد وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، نعت خاں، منقبت خاں جناب سجاد علی درویش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہوں گا۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان مشہور معروف نعت خاں جناب محمد ارشد لودھی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہوں گا۔ جزاک اللہ۔ سلسلہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا آج ہمارے ساتھ مہمان جناب حافظ رضوان گھمن صاحب تشریف فرما ہے، اپنی خوبصورت آواز سے انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کی آواز سے 2 سے 3 اشعار۔ افتخار عارف صاحب کا لکھا ہوا ایک بڑا معروف کلام پیش کر رہا ہوں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے۔ اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ شعر سنیے کہ میں بس یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری
وجہ سے اس کلام کا میں نے انتخاب کیا ہے. شعر ہے کہ یہ سر اٹھا واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، جنت کی طرف. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی. اے فرشتوں، اے فرشتوں، میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو. دیکھو میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. اور قبلہ اسلام میں نشہ حرام ہے. اس کی ممانعت کیا ہے، کیا علت ہے؟ فرماتے ہیں کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت آواز، بہت بہترین انداز میں آپ نے پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقابلہ نعت خوانی کا باضابطہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور آج کے اس مقابلے میں جن نعت خواں حضرات نے شرکت کی ہے اور شرکت کرنی ہے، ریان سعیدی، بلال حسن، سید بلال قادری. میں سب سے پہلے ریان سعیدی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. جی بیٹا، کیسی تیاری ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. کیا کانفیڈنس نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے تھوڑی. بھرپور تیاری ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. پیش کیجیے گا. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے،
مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ محترم ناظرین کرام۔ مرحبا سحری کی براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم۔ کون بنے گا سچ کی آواز میں اس وقت مقابلہ جاری ہے اور نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بریک سے پہلے ریان سعیدی نے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میں محترم جناب حافظ رضوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے نعت کے حوالے سے کمنٹ پیش کریں۔ ماشاءاللہ بچے نے بڑا اچھا کلام کا انتخاب کیا، رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، اور ابتدا اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کیا بھی ابتدا اچھا، لیکن بعد میں جا کر آواز ان کی پورے کلام میں ہی تقریباً وہ ڈس بیلنس رہی۔ اوورآل کوشش بہت اچھی تھی۔ ان بچے کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابی دے، اسی محنت سے جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وسیم بھائی جی، انتخاب کلام بہت اچھا تھا اور بڑا مشہور زمانہ کلام ہے۔ ابتدا جب انہوں نے آستائی سے شروع کیا تو بڑا اچھا لگا، مگر انترے میں شاید ان کے گلے کا کچھ مسئلہ خراب تھا، جس کی وجہ سے انترا وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے، مگر سر میں تھے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سر میں تھے، مگر سر کا استعمال صحیح نہیں کیا، آواز نے ساتھ نہیں دی۔ تو اب دوسرے ثنا خوانوں کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کچھ پلس پوائنٹ ہوں۔ اب دوسرے ثنا خوانوں کو سنیں گے تو پھر ہی کوئی اس مہینے میں چونکہ مختلف مقامات پر نعت خوانی کرتے ہیں، شاید ان کی آواز جی، اور پھر افطاری کے ٹائم جو ہے نا وہ چونکہ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈا پانی، اس کی وجہ سے بھی گلا متاثر ہوتا ہے۔ جی سجاد بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس نے کافی اچھا اسٹارٹ لیا۔ دراصل میں جب آیا تو یہاں پر میں ان کو دیکھ رہا تھا تو یہ کافی دور سے ٹریول کر آئے ہیں، اس وجہ سے ان کا گلا تھوڑا ڈسٹرب تھا۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے سر سے آؤٹ نہیں ہوئے، انہوں نے بڑا اچھا اسٹارٹ لیا۔ ٹریول کی وجہ سے جو نا ان کا گلا ساتھ نہیں دیتا۔ اوورآل یہ بچے نے بہت اچھا پڑھا۔ اب آگے باقی بچوں کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی ارشد بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مقابلے کے پوائنٹ آف ویو سے کلام کا سلیکشن بہت اچھا تھا، اور جس طرح باقی جج صاحبان نے بھی کہا کہ وہ اسٹارٹ انہوں نے اچھا لیا ہے، لیکن گلا متاثر ہونے کی وجہ سے شاید اس کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکے، لیکن ہو سکتا ہے اگر گلا ان کا بہتر ہوتا تو یہ اس سے زیادہ بہتر پڑھ سکتے تھے، لیکن اوورآل بہت اچھا رہا۔ ٹھیک ہے، بلال حسن ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ کیسی تیاری ہے؟ اچھی۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ کریں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل زہرا کی
تو آل زہرا کی کرنا غلامی، ان کی نسبت سے زائد نیازی، پرسوں کو غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کی نسبت سے زائد نیازی، پرسوں کو غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں۔ بلال حسن بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جج صاحبان ان کے حوالے سے کمنٹ پیش کریں۔ بلال کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو کسی استاد کے پاس جانا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، اور ماشاءاللہ جس شوق اور جس لگن سے یہ بچے ماشاءاللہ اس اسٹیج پر آ کر پرفارم کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کو مزید ترقیاں دے، محنت کی بہت ضرورت ہے۔ آمین آمین آمین۔ جی وسیم بھائی۔ جی زاہد نیازی صاحب کا لکھا ہوا کلام یہ پیش کر رہے تھے، اور جیسے رضوان گمن صاحب نے کہا کہ محنت کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، یہ انترے میں بھی آؤٹ تھے اور آستائی میں بھی آؤٹ تھے، یعنی کہ انہوں نے سر پہ ان کو عبور حاصل نہیں تھا، پکے سر کے ساتھ اور اپنے سکیل کے حساب سے انہوں نے نہیں پڑھا، اور بہت سے ایسے بھی یہ جملے کہہ گئے کہ جو نعت کے تھے ہی نہیں، جیسے انہوں نے پڑھا چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، انہوں نے کہا ان کی نسبت سے زاہد نیازی۔ تو جو شاعر نے لکھا مقابلہ نعت خوانی میں وہی پڑھنا چاہیے، اپنے پاس سے جو ہے رد و بدل نہیں کر سکتے، یہ بھی شاعر کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے کہ انہوں نے لکھا کیا اور ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو محنت کی ضرورت ہے، مگر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ جس جذبے سے اور جس محبت سے، جس خلوص سے یہ بچے آ رہے ہیں تو یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اب بہت سے بچے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے، رمضان المبارک کی بابرکت ان ساتوں میں ان کا بھی جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ ہم آ کے عقیدتیں پیش کریں۔ میں مبارکباد ساتھ پیش کرتا ہوں آپ کی سچ ٹیم کو کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم ایسے بچوں کے لیے مہیا کیا۔ جی بالکل، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ نوجوان جو ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کا شوق اور ان کی ترغیب دیں ان کو، بے شک کہ وہ اس جانب آ جائیں، مدحت محمد وعلی محمد کی طرف آ جائیں، اور الحمدللہ جیسے آپ کے سامنے یہ نعت خواں حضرات آ رہے ہیں کسی بھی عنوان سے، لیکن یہ ان کی کوشش ہے اور رات کے اس پہر آ کے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید بلال قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی کیسی تیاری ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کامیاب ہو کے جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی آتا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی آتا چاہیے، ایک قدم بھی نام چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نام چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی آتا چاہیے۔ ماشاءاللہ
बारगाह रिसालत माब में गुलहाय अक़ीदत पेश कर रहे थे सैयद बिलाल कादरी साहब। जज साहिबान से मैं गुजारिश करूँगा कि उनके हवाले से कमेंट पेश करें अपना। सैयद बिलाल ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, लेकिन वही बात है कि जो यहाँ आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक पैगाम है कि जो इंतखाब कलाम होता है वो बड़ा मैटर करता है। जब आप मुकाबले में जाएँ तो आपको मुकाबले के हवाले से ही कोई ऐसा कलाम का इंतखाब करना चाहिए कि जो मुकाबलों में पढ़ा जाने वाला हो। अब ये इस तरह के कलाम महफिल वगैरह में और लाइव ट्रांसमिशन में पढ़ते हैं, लेकिन मुकाबले के स्पेसिफ़िक कलाम होते हैं कि उनको उसी अंदाज़ में पढ़ा जाता है। तो माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है और अच्छा अंदाज़ है, झुमाने वाला अंदाज़ है, तो अच्छा पढ़ा। ओवरऑल इन तीनों बच्चों के अगर दरमियान देखा जाए तो इन्होंने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह। वसीम भाई जी बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने और अपनी आवाज़ के स्केल के मुताबिक इन्होंने परफॉर्मेंस पेश की और तलफ़ुज़ की अदायगी भी बहुत आला थी। और वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके चेहरे से नज़र आ रही थी, बड़ा डूब के इश्क़ मुस्तफ़ा में लबरेज़ होके इन्होंने पढ़ा। बहुत सी दुआएं, जैसे गुम्मन साहब ने कहा, मगर हम चाहते हैं कि जो कल भी मैं कह रहा था कि हमारे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता सना खां, सदारती एवार्ड याफ़्ता सना खां, जिनको अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज़्ज़त से नवाजा, तो उनके ये कलाम है सीधा पढ़ा, कोई क्लासिकल अंदाज़ नहीं था, कोई ज़्यादा मुर्कियाँ नहीं लगाईं। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से रिजवान गुम्मन साहब ने कहा कि ये अपने सुर से बाहर नहीं हुए, स्केल से बाहर नहीं हुए और अपनी आवाज़ के मुताबिक इन्होंने कलाम पेश किया। तो यकीनन इसके इनको नताइज जब आएंगे तो आप भी देख लेंगे कि इन्होंने अच्छा पढ़ा। ये भी देखना होगा ना कि आगे अब जो क्लासिकल पढ़ रहे हैं आया उनको सीधा पढ़ सकते हैं वो या नहीं। तो ये आने वाले वक्तों में उनको टास्क दिए जा सकते हैं कि आप सीधा पढ़ के दिखाएं। जो ज़्यादा सुर में पढ़ते हैं उनसे सीधा भी पढ़वाना है और जो सीधा पढ़ते हैं उनसे सुर में भी पढ़वा सकते हैं। ठीक। सज्जाद भाई जी डॉक्टर साहब सैयद बिलाल कादरी ने कलाम तो बहुत अच्छा। मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा। लाहौर में इस वक्त अज़ान फजर का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम। कौन बनेगा सच की आवाज़ नातिया मुकाबले का सिलसिला यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। अब जज साहिबान ने इस रिज़ल्ट को मुरतब किया है और आज के इस मुकाबले में जिन हज़रात ने शिरकत की, रैयान सईदी, बिलाल हसन और सैयद बिलाल कादरी, माइक आप लीजिएगा। और आज के मुकाबले में यकीनन आपने भी पढ़ा और आपने इन दोनों हज़रात को भी सुना। तो आपके नज़दीक क्या समझते हैं कि आज पहली पोजीशन कौन ले रहा है? अल्लाह जाने। अल्लाह तो बेहतर जानता है। और आप अगर जज बनाएंगे, आपको थोड़ी देर के लिए जज बनाए आपको, आप बताएं। बिलाल कादरी साहब को आप नंबर दे रहे, ठीक है। आप माइक उनको दीजिए। जी बिलाल हसन साहब, आप क्या फरमाते हैं, आज के मुकाबले में कौन कामयाब हुआ, पहली पोजीशन किसने ली? सैयद बिलाल। सैयद बिलाल कादरी साहब आपने बिलाल कादरी साहब को दीजिए। जी बिलाल कादरी साहब, ये सब आपका नाम ले रहे हैं। आप किसका नाम ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं या किसी और का? वल्लाह आलम बिस्सवाब। देख लें, अब आपको जज बनाया, आपकी मर्ज़ी, किसी एक का नाम लेना है आपने। नतीजा आप इन्हीं की तरफ से आएगा। आप वैसे आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपने आवाज़ें सुनी, अपनी भी आवाज़ सुनाई है, अगर आप समझते हैं कि मैं ही हूँ जिसने हाँ, वो सबसे भी कह अच्छा दे। पढ़ा, तो ये भी कह सकते हैं। फैसला नहीं दे सकते आप, माइक थोड़ा करीब करें आप। चले, जज साहिबान ने आज के इस मुकाबले में जन्नात खां हजरात ने, अच्छा वसीम भाई, आप भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी हर रोज़ 2 सना खां आगे जाते थे ना, तो हमने उसी हिसाब से नंबर दिए। मगर आज क्योंकि 3 सना खानों ने अकीदतें पेश की, अगर इसमें एक जाएगा तो फिर 2 सना खानों से हम एक एक शेर सुनेंगे। फर्स्ट और सेकंड से आप सुनेंगे? फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड से सुनेंगे जी, एक एक शेर हम दोबारा सुनना चाहते। अच्छा, तो जज साहिबान का फैसला ये है कि फर्स्ट और थर्ड, जी फर्स्ट और थर्ड को सुनेंगे आप। ठीक है, पहले मैं रिजल्ट अनाउंस करता हूँ जी। और बल्कि मैं जी एक एक सुन जब अनाउंस होगा, जब अंतरा पढ़ने के बाद एक दफ़ा इनको सुनो। ठीक है, ठीक है जी। आप एक शेर पढ़ें किसी भी कलाम का। जी अंतरा पढ़ें जी। एक कदम भी नाम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी नाम
چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بلال حسن. جی اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ. تو آج کا جو مقابلہ نعت خوانی میں جن حضرات نے شرکت کی ریان سعیدی بلال حسن سید بلال قادری تو جج صاحبان کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق آج کے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے بلال حسن نے اور آج کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ریان سعیدی نے اور آج کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سید بلال قادری. سید بلال قادری صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس پوزیشن کے حاصل کرنے کے بعد؟ سید بلال قادری آپ نے ویسے جج بنایا تھا تو آپ نے فیصلہ ہی نہیں دیا تھا اور فیصلہ آپ کے حق میں چلا گیا. انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا آپ کو. ویسے کیا تاثرات ہیں آپ کے اس وقت؟ اپنے نزدیک یہ کہ اور مزید کوشش کرنے کی حاجت ہے جی اور یہ کہ جس کلام کا انتخاب کر میں حاضر ہوا تھا تو وہ ایک استغاثہ تھا تو یہ کلام کا انتخاب یہیں پر ہی جو کیا گیا ہے انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ٹائم موقع ملا تو کمپٹیشن کے حوالے سے اس موقع مل گیا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا میں کل چونکہ کچھ ٹیکنیکی پرابلم کی وجہ سے کل کے جو نعت خواں حضرات نے شرکت کی تھی اور ان کا رزلٹ ہم سنا نہیں سکے تھے, کچھ پرابلم آئی تھی. امیمہ شہزاد, جعفر عمران جعفری, تہذیب احمد اور محمد حمزہ عطاری نے کل کے اس مقابلے میں شرکت کی تھی اور اس مقابلے میں جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا تھا امیمہ شہزاد نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور جعفر عمران جعفری نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی. اور آج کا یہ مقابلہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کو پہنچانے کے لیے جن کا تعاون رہا اور ان کی جانب سے ان تمام نعت خواں حضرات کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں, جیسے کوئز فوڈ انڈسٹری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, ملکہ مسالہ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ان کے لیے, معروف سویٹس اینڈ نمکو, دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. اچھا میں گزارش کروں گا آج کے اس پروگرام میں چونکہ اختتام پذیر ہوا ہے مقابلہ تو, لیکن یہ کہ ہم آپ سے نعت سنیں گے, لیکن اس سے پہلے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام مرحبا سحری کی براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم. ہمارا یہ آخری سیگمنٹ جس میں نعتیہ مقابلے میں نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور ان کا رزلٹ بھی ان کو سنایا گیا. میں گزارش کروں گا وسیم بھائی سے کہ بارگاہ رسالت میں الہائے عقیدت پیش کریں. اظہار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بھر دیتے ہیں. اظہار طلب سے پہلے ہی دامان طلب بھر دیتے ہیں, دامان
طلب بھر دیتے ہیں، سرکار مدینہ منگتوں پر ایسے بھی کرم کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ میری ناداری، اللہ یہ میری مجبوری، اللہ یہ میری ناداری، اللہ یہ میری مجبوری، اللہ یہ میری مجبوری، میں چپ کے روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں۔ ہر وقت نبی کا ذکر کرو اے دکھیارو غم کے مارو، ہر وقت نبی کا ذکر کرو اے دکھیارو غم کے مارو، اے دکھیارو غم کے مارو، سرکار کے نام کی برکت سے، سرکار کے نام کی برکت سے دکھ راحت میں ڈھل جاتے ہیں، سرکار کے نام کی برکت سے دکھ راحت میں ڈھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کچھ پیش کرنا چاہیں مختصر؟ میں یہ آج کی نعت بھی ہمارے ساتھ خاکی بھائی ہوتے تھے، ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ بسم اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیا خوبصورت شعر دیکھیے گا کہ جن آنکھوں نے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں پھر، کہ جن آنکھوں نے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں پھر، ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، کہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا
کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں ارشد بھائی سے بھی کہوں گا کہ مختصراً سب کو اگر موقع مل جائے اس حوالے سے۔ سکون قلب پائیں گے، سکون قلب پائیں گے، نبی والے علی والے، سکون قلب پائیں گے، نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے علی والے۔ اور وسیم بھائی اس کلام پر مجھ پر خاص کرم یہ ہے کہ حضور کے کرم سے لکھنے کی سعادت نصیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے علی والے، جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ، جو مانگیں گے نبی سے فاطمہ حسنین کا صدقہ، مراد دل کی پائیں گے، نبی والے علی والے، سنو جنت میں جائیں گے، نبی والے والے، اور نبی کی نبی کی آل پر بھیجو درود پاک اے لوگو، مقدر جگمگائیں گے، نبی والے علی والے، مقدر جگمگائیں گے، نبی والے علی والے۔ اور آقا کریم کا ارشاد ہوا کہ مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کرنا، اگر مومن ہوگا تو چہرہ خوشی سے کھل جائے گا، اور منافق ہوگا تو چہرہ۔ یہ حضور کا فرمان میرے ذہن میں رہا اور میرے قلم اٹھا۔ ہاں جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا، جہاں ذکر نبی ہوگا، جہاں ذکر نبی ہوگا وہاں ذکر علی ہوگا، تو سن کر مسکرائیں گے، نبی والے علی والے، تو سن کر مسکرائیں گے، نبی والے علی والے، اور کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا، کرم ہے خاص کرم ہے خاص ارشد کے گھرانے پر محمد کا، کہ اس کے گھر میں آئیں گے
نبی والے علی والے سنو جنت میں جائیں گے سنو 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 نا سنو نا سنو سنو جنت میں جائیں گے نبی والے علی علی والے بہت خوب ماشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہترین انداز میں آپ نے اپنے فرائض کو انجام دیا. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.